محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وذا السامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے تابع نہریں بہہ رہی ہیں، جب ان میں سے انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں کفار کا جو انجام بد ہے اس پر روشنی ڈالی گئی، اور قرآن کریم میں اصول ہے جزا و سزا کے حوالے سے کہیں اگر ایک پہلو بیان فرمایا جا رہا ہے تو اکثر جگہ دوسرا حصہ بیان فرمایا گیا، پھر بعض جگہ اس حوالے سے کسی مثال کی جو ہے وہ بھی چاہے وہ سابقہ اقوام سے متعلق ہو چاہے کوئی مثال ارشاد فرمائی گئی ہو، تو جو مقصد ان پہلوؤں سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اسے اس کی استعداد کے مطابق چیزوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی رہے، اور جہاں اس نے احتیاط کرنی ہے ان پہلوؤں سے بھی اسے آگاہی نصیب ہوتی رہے۔ اب یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا وبشر الذین، اب یا ایھا الناس اعبدوا، کل اولاد آدم کو دعوت عبادت کی ارشاد فرمائی۔ اب جنہوں نے انکار کیا کفر کیا ان کے حوالے سے اس سے پہلی آیہ کریمہ میں بیان ہے، اور جس پر بیشتر جو بیان ہے وہ گزر چکا ہے، اور آج وہ لوگ وبشر الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ اب یہ بات الگ کرتی ہے مخلوق خدا کو، جو تقسیم ہے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ اپنی سزا پائیں گے، لیکن جنہیں یہ خوشبختی نصیب ہوئی، اللہ کریم کا کرم اور احسان نصیب ہوا کہ انہیں صاحب ایمان ہونا اللہ نے نصیب فرمایا۔ پھر فرمایا وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، انا لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں من تحت الانہار، جن کے تحت نہریں۔ دنیا میں پانی اللہ کریم نے ہر شے کی زندگی کی بنیادی اسباب میں سے پانی سبب رکھا ہے، حیات کا سبب۔ بے بانوں میں سنگلاخ علاقوں میں جہاں کہیں پانی ہو تو وہاں نخلستان ہوتے ہیں۔ بے شک صحرا کی بات لے لیں، پہاڑوں کی بات لے لیں، کسی خطے زمین کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو جہاں پانی ہے وہاں سبزہ ہوگا، اور بڑے بڑے ریگستان ان میں نخلستان ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پانی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جو اسباب کے تحت زندگی ہے اس میں پانی تک کا پہنچنا یہ ضروری ہے، یہ سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سبزہ وہیں ہوگا جہاں پانی ہے۔ پھر یہاں جب خوشخبری ارشاد فرمائی جا رہی ہے، ان لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے، وبشر الذین، بشارت دی گئی ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان جنہیں نصیب ہوا اور عمل صالح جنہیں نصیب ہوا، کہ ان کے لیے انعام میں باغات ہیں جن کے
تحت تابع نہریں بہہ رہی. اکثر جب تراجم ہم دیکھتے ہیں تو ان میں تحت سے مراد ایسی ہے جیسے عمارت ہے یا باغات ہیں ان کے زیر زمین ایسا نظام ہو پانی کا کہ اس کے تحت جو ہے وہ نہر یا پانی بہہ رہا ہو. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تحت کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے اسے تابع کے معنوں میں لیا ہے کہ دنیا میں ہر شے یا سبزہ وہاں جاتی ہے جہاں پانی ہے. تو جو اہل جنت کا جو مسکن ہے، جو اللہ کا ان پر احسان ہے کہ جہاں وہ چاہیں گے وہاں پانی بھی جائے گا، جہاں وہ باغات چاہیں گے اگانا وہ پانی وہاں پہنچے گا. جو اس کا نظم ہے پیدائش کا، تخلیقی جو مراحل ہیں وہ وہاں تکمیل پذیر ہوں گے جہاں اہل جنت چاہیں گے. اور دنیا کی زندگی کی مثال جنت کے ساتھ یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی مماثلت اس درجے میں رکھتی ہوں کہ جیسی یہاں ہیں. اگر کسی شے کی مماثلت یہاں کی نسبت ہے تو وہ مشابہت میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اگر کسی پھل کا ذکر آ رہا ہے، کسی بات کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو چونکہ یہاں جو بس رہا ہے اس کی جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق اسی طرح کی مثال، جس طرح کی چیز کو وہ اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتا ہے یا ماحصل سمجھتا ہے یا اعلیٰ سمجھتا ہے، اسی طرح کی مثال کی نسبت بیان کی جاتی ہے کہ آخرت میں اسے عطا کی جائے گی. وگرنہ جب بات جنت کی آتی ہے تو اللہ کریم نے کلام ذاتی میں جنت کے حوالے سے یہ کچھ بھی بیان فرمایا کہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ سوچا ہوگا. اب سمع و بصر جو ہے یہ پھر حدود میں کام کرتی ہیں، لیکن جب بات سوچ کی آتی ہے تو وہ اس کی کوئی حد ہم یہاں مقرر نہیں کر سکتے. لیکن یہ عالم خلق ہے، پھر بھی حدود ہیں، چاہے ہم انہیں محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو جنت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کریم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سننے دیکھنے سے بڑھ کر سوچا بھی نہ ہوگا ایسا. پھر جتنے انعام بیان فرمائے ان کے ساتھ یہ بھی فرماتا ہے اور اس سے زائد بھی ہوگا. یعنی جو کچھ حصے بیان فرما دیے گئے ہیں، ارشاد فرما دیے گئے ہیں، اعلان کر دیا گیا، اس سے زائد کچھ بھی ہوگا. وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اہل جنت کی کیا وہاں محسوسات ہوں گی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ہماری استطاعت سے باہر ہے. ہم اتنا جان سکتے ہیں جتنا ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اس میں بھی جو پہلو ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ وہ ایسی مماثلت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہاں ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں اس میں عمومی پہلو بھی دیکھتے ہیں، اس کا خصوصی اور اعلیٰ حصوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو عمومی مثال سے جب اعلیٰ کی مثال دی جاتی ہے تو وہ فرق سمجھ آتا ہے. ہاں یہ عمومی شے ہے، اس کا استفادہ اتنا نہیں ہے، اس کی نسبت جو اعلیٰ شے ہے اس کا استفادہ بہت زیادہ ہے، وہ فائدہ مند ہے، وہ سود مند ہے. اسی طرح جب آخرت کے حوالے سے بات آ رہی ہے اہل جنت کے اور ان پر جو اللہ کے انعامات ہیں، تو یہ بات اس ظاہری دنیا میں جو استعداد ہے، جو عقلی شعور ہے، اس تک تاکہ یہ چیز پہنچے. تو جب بات جنت کے باغات کی آئے گی تو وہ صاحب جنت جو جسے وہ مقام عطا کیا گیا، جسے اللہ کریم نے اس کی ملکیت دی گئی. اور جنت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس کا جنت میں آخری درجہ بھی ہے اسے جو ملکیت عطا فرمائی جائے گی وہ بھی اس دنیا سے زائد ہے. جس دنیا میں یہ کتنے انسان، اربا انسان بستے ہیں، تو وہ جو جنت میں جسے آخری درجہ بھی ہے اس کی بھی جو گھر ہے یا اس کی بھی جو ملکیت ہوگی یا جو اس پر انعام کیا جائے گا وہ بھی اس دنیا سے وسیع ہے. تو پھر وہاں کے حوالے سے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے، احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو گروہ پہلے داخل ہوگا جنت میں ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے.
اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا جنت میں، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ کریم کے قرب کے سبب عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ پھر دنیا اور یہ جو عملی زندگی ہے اور حساب کتاب کا دن، اس کے مابین ایک پردہ ہے، برزخ۔ برزخ کا مطلب ہی پردہ ہوتا ہے۔ اب وہاں بھی ایک ایسا مقام ہے جو انتظار گاہ ہے۔ دنیا عملی صورت پر ہے، آخرت نتائج کی صورت پر ہے۔ یہ جو درمیانی پردہ ہے معزز سامعین کرام، اس پر ان اعمال کا اثر مرتب ہوتا ہے، اور جیسے نتائج پیدا ہوئے آخرت میں پیدا ہوں گے، اس طرح کے حالات برزخ میں وارد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہ امور جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلام کیا، کوئی بات کی، کوئی قدم اٹھایا، حتیٰ کوئی نظر اٹھائی تو وہ بس ہم نے ایک عمل کیا جو گزر گیا، ایسا نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ حقیقی جو ملکیت ہے، کلی طور پر جو مالک ہے، وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کی ودیعت ہے، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ تو جہاں جو اختیار ہے وہ مالک کا، حتمی اختیار مالک کا ہے، اور جو اختیار ہم اپنے مالک کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق کریں گے اس پر انعام، اور جہاں ہم تجاوز کریں گے ہر دو صورت میں، کمی بیشی ہر دو صورت میں جہاں زیادتی ہوگی، پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ سخت ہوگا۔ اور یہ جو برزخ کا مقام ہے معزز سامعین کرام، یہاں وہ حالات وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے نتائج آخرت میں مرتب ہونے، اور وہ کیسے ہونے ہیں جیسے دنیا میں زندگی بسر کی۔ اب اس برزخ میں پہنچنے سے پہلے مخلوق کی صورتوں پر وہ انجام عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی بدی میں بسر ہوئی ہے تو وہ اثرات چہرے پر عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ اللہ کریم کی توفیق سے ایمان اور ایمان کے حکم کے تحت، اصولوں کے تحت بسر ہوئی ہے تو بھی چہرے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سما ہم اپنی قبر میں بھیج رہے ہیں، جو برزخ میں جمع ہو رہا ہے، جو بندہ زندگی پوری کرتا ہوا اور موت کے قریب آتا ہے تو اس کے اثرات اس کے وجود اور اس کے چہروں پر مرتب ہونا شروع ہوئی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو اس بات کا خیال کہ جہاں آج ہم ہیں، ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، تو پھر جب بات نتائج کی آئے گی تو بشارت ہے کیسے لوگوں کو جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ لیکن معزز سامعین کرام، بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح ہے کیا؟ ایک بات پر کتنے ہی لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، اور اس میں آپ مختلف معاملات میں، زندگی کے حالات میں جائزہ لیں۔ چوری ایک بد عمل ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو فخر کرتے ہوں گے کہ جی میں ایسے شے چرا لیتا ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، وہ اسے اپنا کمال کہہ رہا ہوگا۔ حالانکہ مجموعی طور پر چوری عمل بد ہے، لیکن جو اس شعبے سے منسلک ہے وہ اس شعبے کو اس درجے کا کمال کہہ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح معاشرے کی جو برائی ہے اسے ہم جب کہتے ہیں نا بدمعاشی، تو کیسے ایسے لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں زیادتی کروں، اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے۔ تو یہی اسی طرح کی مثالیں آپ کو کتنی ہی مل سکتی ہیں، سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو جب بات مخلوق کی پسند کی آئے گی تو اس میں اتفاق ہو نہیں سکتا،
ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، ہر ایک کی خواہشات اپنی ہیں، ہر ایک کی حیثیت اپنی ہے، اتفاق ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جب اس بحث کو دیکھیں گے کہ عمل صالح ہے کیا، اس کی تعریف میں آئیں گے، تو عمل صالح ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی حدود میں ہے، وہ صالح ہے، اور اتنا ہی غیر صالح ہے جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کمی بیشی کرے گا۔ جس درجے کی کمی بیشی کرے گا اتنا غیر صالح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر دنیا میں معزز سامعین کرام نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے لائٹ آن کی تو روشنی آ گئی، آپ لائٹ آف کر دیں تو روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ سورج چڑھا ہے تو دن روشن ہو گیا ہے، سورج غروب ہوا ہے تو اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو عمل کے ساتھ نتائج، تو جو حقیقی نتائج ہیں کلی طور پر وہ تو روز معاشر ہیں، حساب کتاب ہوگا، کوئی کمی بیشی رہے گی، لیکن جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں ہمارے جو معاملات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان نصیب ہے اس کے ساتھ عمل صالح، یہ اس طرح پہلو ہے کہ ایمان کی پختگی، جس درجے کا پختہ ایمان ہو معزز سامعین کرام وہ عمل صالح تک پہنچاتا ہے۔ پہلا حصہ آتا ہے عبادات کا، اور مضبوط ایمان کا اثر عبادات کے اختیار کرنے تک پہنچاتا ہے۔ پھر عمل صالح میں جو دوسرا درجہ آئے گا وہ پھر معاملات کی صورت میں آ جائے گا، عبادات سے بعد پھر معاملات تک بات آتی ہے۔ ایمان کی پختگی اور راسخ، کتنا راسخ ہے اتنی عبادات اور عبادات میں خشوع خضوع کے وہ درجے نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس عبادت کے نتائج میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب نتیجہ ہے برائی اور بے حیائی سے بچنا۔ اب عبادات جب اختیار کی تو اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں، جو زندگی کے باقی جتنا زندگی کا بحر ہے اس میں جو کچھ ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، رشتہ داری ہے، ازدواجی معاملات ہیں، حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے، جس پہلو تک چلے جائیں پھر وہاں بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا کوئی عمل تجاوز نہ کرے۔ پھر یہ جو کیفی شعبہ ہے، کیفیات قلبی ہیں، یہ ان باریکیوں تک لے جاتے ہیں جہاں اللہ کریم نے صاحب ایمان کی نیک سوچ، ایک نیک نیت کی، جو نیت کی اچھے کام کی لیکن اچھے کام کو نہ پہنچا، تو وہ جو نیکی کی نیت تھی، صالح عمل کی نیت تھی، اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور کہیں کوئی بدی چاہی لیکن چھوڑ دی کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، تو وہ جو بدی کی نیت کا چھوڑنا اس پر بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی کیفی پہلوؤں تک بات چلی جاتی ہے کہ جب یہ حصہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر بندہ ان باریکیوں تک چلا جاتا ہے۔ اعمال سے پہلے جو حصے نیت کے ہیں جو غیر مری ہیں وہاں تک پہنچتا ہے، اور وہاں دیکھتا ہے کہ کوئی نیت، کوئی بنت ایسی نہ ہو جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے، کوئی ایسی راہ کا نہ سوچوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو باتیں پھر وہ نیا خانے تک چلی جاتی ہیں، بحث وہاں آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے جو فرمایا کہ آخرت میں بخشش کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ بخشش ہے، بے ایمان کی بخشش نہیں ہے۔ ان کا حساب، کفر کا حساب دوزخ کے درجات میں ہے، جنت اور دوزخ کے مابین کا حساب نہیں ہے کہ کون کس طرف جائے گا۔ ان درجوں کا ہے، گروہ وہ الگ کیے جائیں گے جو جس درجے کے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔
تو ایمان کا نصیب ہونا اور یہاں سے دار دنیا سے ایمان سلامت لے جانا بھلے کسی درجے کا بھی ہو، وہ آخرکار بخشش کا سبب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح، جو اختیار اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو عارضی نیابت کے حصے ہم یہاں اختیار کریں گے تو وہاں ان اصول و ضوابط کی ضرورت ہے، ضروری ہیں اور اہم ہیں، جو کلام ذاتی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عامل الصالحات، تو میں نے تھوڑا وقت پیشتر نیا خانے کی بات کی، تو معزز سامعین کرام، زندگی بے شمار تجربات، حالات بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ پھر جب بات دین کی ہے، اصول وہی دیکھنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے یہ باریکیاں، یہ سمجھے عطا کی ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی جو ہے اس کا سبب کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصرے ہیں یا محاورے ہیں یا حقایات ہیں، ان میں بڑی باریکیاں ہیں۔ اب نیکی کر اور دریا میں ڈال سے کیا مراد ہے کہ اسی مخلوق میں مت جتا۔ تو ہم اپنے ذمہ جو احکامات ہیں ان میں پھر اس پہلو پر جاتے ہیں جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے، تو جہاں جو عمل کرتے ہیں اسے مخلوق کو سنا کر ہمیں واہ واہ کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ کہیں ہم بڑے اچھے ہیں۔ بھائی ساری مخلوق کہہ دیں ہم بڑے اچھے ہیں، عند اللہ شرف قبولیت نصیب نہ ہو تو اس اچھے کہنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور اگر کوئی نہ مان رہا ہو، عند اللہ شرف قبولیت ہو معزز سامعین کرام، تو کیا فرق پڑتا کہ مخلوق نے نہ مانا ہو، اس کے حضور شرف قبولیت ہو گئے، پھر باقی بچا کیا؟ تو یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خالص اتباع اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ زندگی اور جو معاملات اور جس نہج کو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے عارضی، ہم سوچتے ہیں کہ میں کاروبار کو اتنی دولت جمع کر لوں، میں بڑی محنت کو بہت بڑا افسر بن جاؤں۔ وہ جو بہت بڑا افسر ہم سے پہلے بنے کہاں ہیں؟ وہ جو جنہوں نے پہلے ہم سے، جنہیں دولت بہت بڑی جن کے پاس تھی، وہ کہاں ہیں؟ اور وہی صاحب دولت ایک خوشہ، ایک نوالا کھانے سے قاصر ہے، وہی جو بہت بڑا افسر ہے جس کے پاس بڑی قوت ہے، وہ بے یار و مددگار بستروں پر پڑے دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ مثالیں ہمارے سامنے نہیں؟ تو ہم جب اپنی زندگی کے لیے مقصد کو دیکھتے ہیں تو مقصد کلام ذاتی ہو، اللہ کی ذات ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ کون سا پہلو ہے دنیا کا جو رہ جائے گا؟ حسین انداز میں دنیا بھی ہوگی، خوبصورت ہوگی، باوقار ہوگی، باعزت ہوگی، سہل ہوگی۔ اب جو عمل کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس پر بیماری نہیں ہے، کیونکہ پہلی جماعت جو عملی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ ان ہستیوں میں کیا بیماری اور شفا نہیں تھی؟ کیا ضرورت نہیں تھی؟ کیا تنگی تکلیف نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو وجود مبارک ہے وہ مسئلے نہیں کیے گئے؟ محرم الحرام ہے، خانوادہ رسول تہ تیغ نہیں ہوا، تو کیسی زیر و بم زندگی کی گزرے۔ لیکن ہر پہلو تکلیف دنیا کی کراہت دیتی ہے، اور نور ایمان نصیب ہو، اللہ کا احسان نصیب ہو، تو وہ تکلیف جو تکلیف میں کرانا ہے وہ بھی قرب الہی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بغیر اعتراضی پہلو میں لے جاتا ہے کہ میں ہی بیمار ہوں، ایسا کیوں ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو۔ لیکن یہ تعلق معلّہ اور نور ایمان ایسی خوبصورت شے ہے کہ ان تکلیف کے پہلوؤں میں بھی اس صورت کو پہنچاتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو ایک کانٹے کا چبھنا کتنی ہی گناہ جھاڑنے کا سبب ہوتا ہے، اور کتنی ہی نیکی اور اجر اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ بہر کیف ہر صورت میں ہم کمزور ہیں، ہمیں امتحان سے جو ہے اس کی طرف جانے کے بجائے اللہ کریم کی رحمت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے۔
اکثر گفتگو ہوتی ہے، احباب اپنا اپنا حال دل بیان کرتے ہیں، تو میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں تو نجی محفل میں بھی میں جو بات کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ دنیا بھی میرے اللہ کی ہے، دنیا و آخرت کی آسانی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اپنے اللہ سے، اس کی وہ مالک کل کائنات ہے، دنیا اور آخرت، تو بجائے اس کے کہ مقابل کھڑے ہو کر امتحان میں آیا جائے تو اپنی حیثیت کا ادراک کرتی ہوں میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اسی بات کی طرف دیکھتا ہوں، کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہر لمحے ہر لحظے اسی کی رحمت، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے ضروریات ہوں، چاہے حصے ایمانیات سے لے کر آخرت کو کوئی دیکھ رہا ہو، اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ پھر جب اہل جنت کی بات آتی ہے تو جنت وہ باغ جو سبزے سے، وہ جگہ جو سبزے سے ڈھکی ہو، اور اللہ کریم نے اس سبزے سے ڈھکی شے میں کیا کیا پیدا فرمایا ہے، اور جب بے شمار نعمتوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں نا اور بھی کچھ ہے، تو دیدار باری تعالیٰ اہل جنت کا سب سے بڑا انعام، اہل جنت کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پھر وہاں کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، جس کے تابع نہریں بہتی ہیں، عمومی ترجمہ نیچے کا کیا گیا ہے، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ تابع کیا ہے کہ جہاں باغ کا ہونا اہل جنت کا سب کی پسند ہوگی، پانی وہاں پہنچے گا۔ پھر زمین کی جب بات آتی ہے، اس مٹی کی مہک کی بات آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بہت خوبصورت مہک ہے، خوشبودار ہے۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا، تو اقسام کتنی ہیں، کیسی کیسی ہیں، دیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اس میں دو پہلو، بنیادی طور پر سہل اور آسان جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں تو اس میں خواہشات، ضروریات، سہولت کے حوالے سے ہوں، حیثیت کے حوالے سے ہوں، شخصیت کے حوالے سے بہت سارے پہلو، تو انہی چیزوں میں جنہیں دنیا میں کوئی مشغول ہو کر حق چھوڑتا ہے، ان کی وہ بلند ترین اور پاکیزگی کے ساتھ وہی چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ تو دنیا کا اگر کوئی پھل ہے تو اس کی نسبت جو آخرت کا پھل ہے، تو جب یہ یہاں جانے گا کہ یہاں پھل کیسا تھا تو پھر اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا لذت کا فاصلہ ہے یہاں کا اور وہاں کا، کہ جو پھل یہاں کھایا، فرض کریں آم کھایا، تو آم جو یہاں اس نے کھایا وہ بڑا خوش ذائقہ ہے اور کیا خوبصورت انداز ہے اس کی، اس کو نسبت جو اللہ نے اسے وجود دیا ہے، کیا خوبصورت خوشبو ہے اس میں۔ لیکن جب اسی کے نسبت جب اہل جنت کے حوالے سے بات آئے گی تو جو یہ صورت کا پھل وہاں ملے گا وہ تو شاید ہمارے پاس شمار نہ ہو کہ اس کو اتنے گنا ہم کہیں کہ وہ کتنا لذت کا ہوگا، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اس کو انعام رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی بہترین ہونے کا، تو وہاں کی جو چیزیں بہترین اور اعلیٰ ہوں گی ہمارے حساب تو ختم ہو جائیں گے کہ ہم ان کی نسبت کو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ دوسری بات اہل جنت کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی پھل وہ یا کوئی شے کھائیں گے تو وہی شے دوبارہ جب انہیں پیش کی جائے گی، جو ان کے خدام انہیں پیش کریں گے، تو وہ یہ بات کہیں گے یہ تو میں نے ابھی کھائی ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ جو آپ نے کھائی تھی اس کا ذائقہ اس سے بہتر ہے، شے وہی ہے، تو وہ جب وہ دوسری دفعہ کھائیں گے تو پھر اس کا ذائقہ جو پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کسی درخت سے اگر کوئی پھل اٹھاتے ہیں تو جو پہلی دفعہ اٹھایا یا توڑا اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ، دوسری دفعہ جو توڑا اس کا اور اعلیٰ۔
تو جنت میں یہ کیفیت اور حال جس کا دنیا میں دھڑکا رہتا ہے کہ جو کچھ ہے بڑے ضائع نہ ہو جائے، وہاں ضائع بھی نہیں ہوتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ پھل تو ابھی ہم نے کھائے، یا ملتے جلتے پھل پہلے بھی دیے گئے ہیں، تو فرمایا جائے گا جو بھی وہاں مامور ہیں وہ عرض کریں گے کہ جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا۔ تو یہ جو متشابہ حصے ہیں، اس میں اس کی نسبت دنیا کی بھی بات ملتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں جنت کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے، اور علماء اس پر جب بحث کرتے ہیں تو وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جنت اتنا بڑا انعام ہے کہ اسے دنیا کی نسبت سوچتے رہو تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ تو سمجھ تب آئے گی جب جنت میں جانا نصیب ہوگا، اور جنت کے جانے والوں میں جب بات آتی ہے تو اہل جنت جو ہیں وہ ایک عمر کے ہوں گے، وہ جوان ہوں گے، اور قد آدم عطا ہوگا، اور ایک کیفیت کے اخلاقیات ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے لیے کس طرح کی چاہت ہے اور اپنے لیے کیسی چاہت ہے، جو قریب ہے اس کے لیے کیا چاہت ہے، جو دور ہے اس کے لیے کیا چاہت ہے۔ تو اخلاق کا جو درجہ وہ ایک ہو جائے گا، اور ایسا حسین ہوگا کہ ہر طرف خوشی ہے۔ قرآن کریم فرمایا قالوا سلاما، اور سلام کی آواز آئے گی، تو سلامتی کا پہلو جنت میں ہر ایک کو جو ہے وہ نصیب ہوتا رہے گا۔ اور جو وہاں نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے پہلے سے دوسرا درجہ جو وہ زیادہ اعلیٰ ہو۔ اچھا دنیا میں دیکھیے گا، کسی شے کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، بھلا آپ کی پسندیدہ ہو، تو ایک نوالا جو اس کی بڑی لذت ہے، پھر اگلے نوالے کی لذت گھٹ جائے گی، حتیٰ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اب دل بھر جائے گا، بس اور نہیں کھاؤں گا۔ لیکن جنت کی جو صورت ہے وہ مختلف ہے، ہر دوسری شے، ہر دوسرا پہلو پہلے سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اہل جنت کے مدارج ہیں وہ تو مابین ہیں ہی ہیں، لیکن کلی طور پر اہل جنت کی ترقی ہوتی رہے گی۔ کسی شے کا پہلی کی نسبت زائد نصیب ہونا ترقی نہیں، تو ہر پہلو میں انہیں پہلے کی نسبت ترقی ملتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کریم کا انعام ہوگا ان پر۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب بات آتی ہے نا ازواج مطہرۃ، تو ازواج جوڑا، تو اللہ کریم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، تو جو دوست ہیں جو جوڑا ہے اسے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال نسبت جو ہوتا ہے وہ جوڑے پر، کسی بھی مخلوق کے جوڑے پر ہوتا ہے، اس کے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے عموماً جو استعمال ہوتا ہے، لیکن لغت میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ساتھی کے طور پر جاتا ہے، لیکن جوڑے کے طور پر جب آپ دیکھیں گے تو جنت میں جہاں خدام ہیں وہاں جیسے حور کی بات کی گئی، اور حور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو یہ سورج اور چاند کی جو روشنی ہے یہ ماند پڑ جائے، اور اس کی جو مہک ہے وہ ہر شے کو وہ ڈھانک لے۔ لیکن جب بات جنت میں عورت کی آئے گی، اور وہ خواتین جو دنیا میں آئیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا، جسے اپنی نیابت عطا فرمائی، وہ جسے نسبت نصیب ہوئی انبیاء کرام سے، وہ ہستیاں جو امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نصیب ہوا، پوری امت کی مائیں ہیں، ایمان لائیں، دنیا کی مکلف حصوں میں زندگی مبارک بسر فرمائی، اور ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ چاند گزر جاتے ہیں اور تیسرے چاند تک کبھی چولہا نہیں جلا، ایسی زندگی بسر کی کہ اللہ کی رضا کو مقدم جانا۔ تو حور تو ان ہستیوں کی جو خاک ہے جوتوں کی، ان خاک کو بھی نہیں پا سکتی جو ہستی ہیں یہ ہیں۔
تو جب یہاں بات آتی ہے تو یہ نزاکت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مخلوق جو مکلف ہے وہ جب جنت میں جائے گی تو اس کا مقام بلند ہے، اور ایسی اعلیٰ مخلوق ہے کہ اللہ کریم اسے کس نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسن و جمال کا بیان فرمایا کہ اس کی جھلک دنیا کے نظام کو ماند کر دے، یعنی سورج اور چاند ماند ہو جائے، مہک پھیل جائے ہر سو۔ لیکن جب بات جنت میں جانے کی آئے گی اور جو خواتین حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ مکلف مخلوق جو اللہ کی محبت میں جنہوں نے زندگی بسر کی، جنہیں نور ایمان نصیب ہوا، رکوع سجود نصیب ہوئے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اپنی پسند اس کے حکم کے تحت لائی، قربان کی، انہیں جو وہ مقام میں لگا، تو اس کی نسبت پھر جب بات آئے گی تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ تو وہ جنت کی نعمتوں کے حصے میں آئے گی، یہ اہل جنت کے حصوں میں آئے گی کہ اہل جنت جسے وہ جنت کی نعمتوں کا مالک قرار دے رہا ہے، جسے گھر دیا جا رہا ہے، یہ ساری نعمتیں اس گھر میں ہیں نا، تو جو اس گھر کا مالک ہے، تو جو دنیا سے خاتون ایمان کی سلامتی کے ساتھ آخرت میں گئی تو وہاں تو وہ مالک کی حیثیت سے اپنی جگہ پر پہنچے گی، تو جہاں وہ مالک کی حیثیت سے پہنچے گی تو جو وہاں نعمتیں اسے دی گئی ہیں وہ تو اس کے تحت آ گئی۔ تو جب ہم اس پر بحث کرتے ہیں تو ہم ان حقائق کو نہیں دیکھتے جو قرآن و سنت ہمیں بیان فرما رہے ہیں، ہماری گفتگو میں ہماری پسند و ناپسند غالب آتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ماننے والے کیا کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ ہر بات کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کا رخ کر دو، اس میں جھول نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، جب بات مطہرۃ پاکی کی آئے گی تو پھر اہل جنت ہر طرح کی آلائش سے پاک ہے۔ جو کچھ انہوں نے کھایا پیا، ایک ڈکار جو ہے اس کے ہاضمے کی صورت ہوگی، پورے وجود جو ہے وہ اس میں کسی طرح کی کوئی آلائش نہیں ہوگی، حتیٰ اگر پسینہ بھی آتا ہے تو اس پسینے میں خوشبو ہوگی، اس میں بو نہیں ہو، خوشبو ہوگی، تو ہر طرح کی آلائش سے پاک۔ تو یہی صورت جب جوڑے کی طرف آئے گی، بیویوں کی طرف آئے گی معزز سامعین کرام، تو خاتون کی حیثیت سے کہیں کوئی بھی دنیا میں آلائش آتی ہے تو اس آلائش سے پاک ہوگی، ہر طرح کے نقص سے پاک ہوگی۔ پھر اس پاکی میں بات وجود کی ہی نہیں رہ جاتی، مطہرۃ، یہ طہارت ظاہر سے لے کر باطن تک چلی جاتی ہے۔ جیسے صورت میں پاکی ہے، اسی طرح سیرت میں بھی پاکی آ جائے گی کہ کوئی وہ بات، کوئی وہ حصہ جس سے تکلیف پہنچ سکے، یعنی صورت بھی پاک ہوگی، سیرت بھی پاک ہوگی۔ تو یہ وہ انعام ہوگا جو اللہ کریم اہل جنت کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور اس حوالے سے ایسی خواتین جن کا دنیا میں جو خامن تھے ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے نتائج کیسے ہوئے، پھر ایسی کتنی خواتین ہیں جو غیر شادی شدہ چلی جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں احادیث کے حوالے سے بیان فرمائے گا، اور جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا بیان فرما دیا گیا، اس سے زیادہ اگر کوئی اس میں اعتراض ڈھونڈتا ہے تو اسے سبق نہیں چاہیے، اسے سبق نہیں چاہیے۔ یہ اگلی آیت کریمہ میں جہاں فرمایا گیا نا کہ ایک مچھر کی مثال میں اعتراض ڈھونڈا گیا، تو وہ اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے، وہ حق کو حق نہ ماننے کے مقابل جسارت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت جو تعلیم دی گئی اس میں پوری ہے، اس سے زائد ہے۔ تو پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں جب ہم دنیا کی چیزوں کی اور انعامات کی بات کرتے ہیں تو ایک تو محنت یا کاوش ہے اس کے حاصل کرنے، دوسری ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ رہے جائے نہیں۔ تو اس دنیا کے اعمال پر جو انعام، آخرت کا وہ ایسا ہے کہ وہ ہر لمحے بڑھے گی بھی صحیح اور جائے گی نہیں، دوامی کیفیت، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشگی ہے اس میں، عارضی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی عارضی
اور وہاں کی زندگی ابدل آباد اس میں ہمیشگی ہے. تو دنیا کی زندگی پر آخرت کی تعمیر اس کے کرم اور احسان سے ہے. اپنی نیت ہے کہ ہم مقدور بھر اپنی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ آخرت کے انعامات میں حاصل کر لوں اپنی عبادت کے زور پر، ایسا نہیں. اس کی کرم اور احسان سے ہے، وگرنہ ساری زندگی سر بسجود بسر کر دی جائے تو انسان شکرانے کی کیفیت سے نہیں نکل سکتا. چاہے جائے کہ وہ پھر انعامات کی بات کرے یا وہ مقابل اپنے حصول کی بات کریں، وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم جب بات سوچتے ہیں نا تو ہم انسانی شعور کے مطابق یا گرد و پیش کو دیکھ کر مالک اور ملازم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اب ایک مالک اور ملازم کا آپس میں معاہدہ ہے کسی کام کے حوالے سے. مالک نے افزانہ دینا ہے، ملازم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ملازم ذمہ داری پوری کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرا جو معاوضہ ہے وہ کہاں پر ہے، یا مالک کے حوالے سے کوئی بھی بات وہ اس طرح کی کر سکتا ہے. لیکن یہاں جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو یہاں خالق اور مخلوق کی بات ہے. تو مخلوق کا ہونا بھی خالق کی پسند سے ہے. مخلوق کو خالق کی عبادت کا موقع نصیب ہونا یہ بھی خالق کی عطا سے ہے. تو بات انعامات کی جب آئے گی تو وہ سارے اس کے کرم کے فیصلے ہیں. اس میں ہمارے رکوع سجود کی کوئی مزدوری نہیں ہے. ہمارا رکوع سجود تو اپنی مقدور بر کوشش سے محروم ہے. ٹوٹے سجدے ہیں، بے کیف قیام ہے. التحیات للہ، کیسی دعا ہے. تو ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم لفظ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور کیا لفظ ادا کر رہے ہیں. ساری دنیا کے جھمیلے جو ہیں وہ ہماری نماز میں ہمیں پیش آئے ہوتے ہیں اور ہم ان کے حل ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں ایمان نصیب فرمائے. اس کا کرم اور احسان ہے. محرم الحرام کا مہینہ مبارک ہے، اور اس محرم میں جو عقیدت ہے اس کو رواجات کی نظر نہ ہونے دیں. اس درد اور اس محبت کا اظہار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کرنا ہے یہ خانواد رسول کی سنت ہوگی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.